السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و حاضرین، آج ہم ایک دلچسپ عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ وہ عنوان یہ ہے کہ محمد بن قاسم ایک تاریخی شخصیت، حقائق کے آئینے میں۔ محمد بن قاسم کے متعلق سب سے پہلے جو میں نے رائے سنی وہ ہمارے علی مرزا صاحب کی تھی۔ ان کی رائے یہ تھی کہ محمد بن قاسم ایک ریاستی غنڈے تھے بنو امیہ کے، جو سیدوں کو قتل کرنے کے لیے سندھ تک ان کے پیچھے آئے، اور یہاں پر ہندوؤں نے سیدوں کو پناہ دی اور محمد بن قاسم نے ہندوؤں اور سیدوں دونوں کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ اس کے بعد پھر مختلف یوٹیوبرز، کیونکہ ایک عنوان مل گیا، کنٹینٹ مل گیا، سارے یوٹیوبرز اس پر ویڈیو بناتے رہے، اور پھر حیرانی مجھے اس بات پر ہوئی کہ سید مزمل صاحب، جن کے اوپر ایک ہیومنزم کا غلبہ سوار ہوا، اور انہوں نے بھی اسی عنوان کے تحت اور انہی نظریات کے ساتھ محمد بن قاسم پر ویڈیو بنائی۔ دیکھیں، ایک پڑھا لکھا آدمی، وہ باقی سارے تو میں ان کو پڑھا لکھا سمجھتے ہی نہیں، سید مزمل صاحب پڑھے لکھے لوگوں میں سنے جانے والے لوگ ہیں۔ جب پڑھا لکھا آدمی ایک تحقیق، ایک ریسرچ، ایک تھیسس عوام کے سامنے پیش کرتا ہے، لکھتا ہے یا وہ بیان کرتا ہے، تو اس کا ایک لیول الگ ہوتا ہے، اس کا انداز الگ ہوتا ہے۔ وہ چیٹ جی پی ٹی سے یا گوگل سے سرچ کر کر کے چیزیں جمع نہیں کرتا۔ لیکن افسوس کہ مجھے یہی لگا کہ یہ گوگل سرچز اور چیٹ جی پی ٹی کا ہی کمال ہے، کیونکہ جن پہلوؤں کو لے کر سید مزمل صاحب نے تنقید کی ہے وہ حیران کن تھے میرے لیے، اور میں ششدر رہ گیا ان کو دیکھ کر کہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے۔ سید مزمل صاحب نے جو کمنٹس پاس کیے، جو حکم لگائے، وہ تو ہم آخر میں ڈسکس کریں گے۔ جو انہوں نے تنقید کی اور جو محمد بن قاسم کو رد کیا، وہ اس بنیاد پر کیا کہ محمد بن قاسم کی جو سٹوری پیش کی جاتی ہے مذہبی طبقے کے حوالے سے، یا جو عوام الناس کے سامنے ایک سٹوری لائی گئی ہے، وہ سٹوری لائی گئی ہے چچ نامے سے۔ چچ نامہ ایک سندھ کی تاریخ پر لکھی گئی کتاب، بلکہ بر صغیر کی تاریخ پر لکھی گئی کتاب علی کوفی کی ہے، جو فارسی زبان کی ہے۔ اور علی کوفی صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ جو کتاب ہے، یہ جو فارسی میں لکھی ہے، یہ عربی سے انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا ہے۔ اب سید مزمل صاحب نے جو اصل بنیادی بات رکھی وہ یہ تھی کہ چچ نامہ کیونکہ غلط ہے، علی مرزا صاحب نے بھی یہی بات کی، اور جو یوٹیوبرز باقی ہیں انہوں نے بھی انہی کی باتوں کو تھوڑا سا چینج کر کے بیان کر دیا کہ چچ نامہ جو ہے اس کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے، وہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے، اس کے اندر علمی و عقلی تضادات موجود ہیں، اور جو اس کی عربی اصل ہے ہی نہیں، جو علی کوفی صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ فارسی کو عربی سے ترجمہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس بنیاد پر چچ نامہ کتاب مسترد ہے۔ جب چچ نامہ مسترد ہے تو پھر محمد بن قاسم کی سٹوری بھی مسترد ہے، رد کر دی جاتی ہے اس بنیاد پر۔ یہ ان کا اعتراض ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ اب ہم جواب کی طرف آتے ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ چچ نامہ جھوٹ پر مبنی کتاب ہے، لہٰذا جب چچ نامہ جھوٹا ہوا تو محمد بن قاسم کی سٹوری ہی جھوٹی ہوئی جو مذہبی طبقہ پیش کرتا ہے۔ تو آپ کے علم کے لیے عرض کیے دیتا ہوں کہ چچ نامہ کے اوپر تنقید سب سے پہلے مذہبی طبقے نے ہی کی ہے۔ سب سے پہلے البیرونی نے اپنی کتاب الہند کے اندر چچ نامے پر انہی الفاظ سے تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ اس کے اندر علمی اور عقلی تضادات موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ، مشہور بر صغیر کے مورخ ہیں، جنہوں نے سیرت النبی کتاب بھی لکھی ہے ایوارڈ یافتہ، انہوں نے اپنی کتاب تاریخ اسلام کے اندر بھی چچ نامے کو رد کیا ہے،
اور یہی ان کا دعویٰ ہے کہ چچنامے کے اندر علمی اور عقلی تضادات موجود ہیں، اور اس کی اصل عربی زبان میں ہے ہی نہیں، جو علی کوفی صاحب کا دعویٰ ہے، لہٰذا یہ کتاب جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور انہی کی تنقید کو لے کر، البیرونی اور شبلی نعمانی کی تنقید کو لے کر ڈاکٹر مبارک علی نے بھی تنقید کی ہے، جو تنقید آپ نے لے لی ہے۔ تو دیکھیں، ڈاکٹر مبارک علی صاحب تنقید کریں یا شبلی نعمانی صاحب کریں یا البیرونی کریں، معلوم یہ ہو گیا، یہ چیز ثابت ہو گئی کہ چچنامہ کی کوئی علمی حیثیت نہیں، چچنامہ کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں۔ لہٰذا ہم چچنامے کی بنیاد پر محمد بن قاسم کی جو آپ کے سامنے ایک کہانی لائی جاتی ہے، جو ایک سٹوری لائی جاتی ہے، یہ ہم چچنامے کی بنیاد پر تو پیش ہی نہیں کر رہے، لہٰذا یہ اعتراض سرے سے ہی رد ہو جاتا ہے۔ اب اس کا دوسرا پہلو دیکھتے ہیں ہم۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ چچنامے کے علاوہ یہ سٹوری کہیں نہیں ملتی۔ مجھے اس جملے نے کافی دیر حیرت اور تعجب میں مبتلا رکھا کہ کیسی بات کر، ایک ریسرچر، ایک تھیسس لکھنے والا، ایک ریسرچ کر کے لوگوں کے سامنے ایک علمی مواد جس کو لوگ سنتے ہیں، وہ کیا بات کر رہا ہے۔ چچنامہ 13ویں صدی میں لکھا گیا ہے، اب 14ویں صدی ہے۔ چچنامے سے پہلے 12 صدیاں اسلامی تاریخ موجود ہے، جس کے اندر بڑے بڑے مورخین آئے، ابن خلدون آئے، ابن کثیر آئے، ابن اسیر آئے، البیرونی آئے، ڈھیر تعداد میں مورخین آئے، اور پھر صرف اسلامی مورخین نہیں، اب انشاءاللہ ہم اس کو دلائل کے ساتھ رکھیں گے آپ کے سامنے، انگریز مورخین، یورپ کنٹریز کے مورخین، مستشرقین، وہ لوگ بھی آئے، انہوں نے بھی تاریخ لکھی۔ تو ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ چچنامے کے باہر بھی اس تاریخ یا اس محمد بن قاسم کے کردار کی کوئی حیثیت موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھ لیتے اور گوگل سرچز سے ہم ذرا باہر نکل کے بکش علم کی طرف آ جاتے تو یہ چیز مشکل نہیں تھی ہمارے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل روز روشن کی طرح واضح مسئلہ ہے۔ پہلی چیز تو ہم نے حل کر دی کہ چچنامے پر صرف آپ تنقید نہیں کر رہے، ڈاکٹر مبارک علی تنقید نہیں کر رہے، بلکہ مورخین تنقید کر چکے ہیں۔ اب اس دوسرے عنوان کی طرف آئیے کہ یہ چچنامے کے علاوہ یہی جو سٹوری پیش کی جاتی ہے کہ وہ عورتوں کے تحفظ میں آئے، یہ پہلے مورخین سے ثابت ہے یا نہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پھر جو آپ کا عقلی اعتراض ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر ہم عقلی پہلو سے جواب دیں گے۔ پہلے ہم ان کو کتب سے ثابت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو کتاب رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے بلازری کی کتاب، مشہور تاریخ ہے۔ کتاب کا نام ہے فتوح البلدان، شہروں کی فتوحات۔ اور بلازری جو ہیں یہ متوفہ، یعنی یہ جو فوت ہوئے ہیں، تو یہ 279 ہجری میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ بلازری کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں عرب تاجروں کا جہاز تھا جو سری لنکا سے تجارت کر کے آ رہا تھا۔ سری لنکا کے راجا نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے، جن کی حکومت 86 سے لے کر 96 ہجری تک ہے، کے دربار میں کچھ قیمتی تحائف اور عرب خواتین کو بھجوایا، اور وہ خواتین عرب تاجروں کے ہمراہ جا رہی تھی۔ جو موجودہ کراچی ہے، جسے پرانے وقتوں میں دبیل کہا جاتا ہے، اس کے جب قریب وہ جہاز پہنچا تو راجہ دہر کے بحری قزاقوں نے اس جہاز کے اوپر حملہ کر دیا، ان کی سرحدات میں داخل ہوا اور اس جہاز کا مال و متاع اور تحائف کو لوٹ لیا، اور اس وقت عرب خواتین کو بھی انہوں نے قید کر لیا، ان کے ساتھ بچے تھے ان کو بھی قید کر لیا۔ حجاج بن یوسف جو اس وقت عراق کا گورنر تھا، انہیں جب پتہ چلا تو اس نے پہلے خط و کتابت کی۔ اب یہاں پر بھی علمی رد ہے آپ کے اوپر۔ آپ نے کہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنا جلدی جب آپ کے پاس رابطے کے ذرائع نہیں ہیں تو حجاج بن یوسف تک یہ بات پہنچی اور اس نے فوراً وہاں سے لشکر بھیج دیا اور لشکر نے تہس نہس کر دی۔ میں نے کہا ہے نا کہ چیٹ جی پی ٹی سے اوپر بہت علم پڑا ہوا ہے، بلکہ اس کے اندر تو کئی مہینے گزر گئے۔ حجاج بن یوسف نے 2 چھوٹی مہمیں بھیجی
جو ناکام لوٹیں، اور پھر تیسری مہم، سب سے پہلے خط و کتابت ہوئی، پھر 2 مہمیں آئیں، پھر اس کے بعد محمد بن قاسم کو بھیجا گیا۔ تو یہ تو اعتراض ہی نہیں بنتا جی فوراً کیسے ان کو پتہ چلا اور انہوں نے کیسے یہ ریئیکٹ کیا اور فوج بھیج دی، ایسا ہی ہوا۔ اچھا، اس نے 2 چھوٹی مہمیں روانہ کی، کن کے تحت، وہ آگے نیکسٹ جو کتاب ہے اس کے تحت ہم بیان کریں گے، وہ ناکام ہوئیں۔ تو جب خط لکھے تو راجہ دہر نے جواب دیا کہ یہ جو قزاق ہے بحری، یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو تیسرا لشکر پھر حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کے ساتھ بھیجا، جو 1711 عیسوی بمطابق 93 ہجری کو اس لشکر نے سندھ کو فتح کیا۔ یہ بلازری نے لکھا، اور وجہ کیا لکھی بلازری نے فتح البلدان میں؟ 279 ہجری کی بات کر رہا ہوں۔ پہلی مسلمان عورتوں کا قید ہو جانا، دوسرا عرب تاجروں کے جہاز کی لوٹ مار، اور تیسرا راجہ دہر کی خط و کتابت کے ذریعے غیر ذمہ دارانہ گفتگو۔ یہ 3 وجوہات لکھی۔ تبصرہ ہم آگے کرتے ہیں، آگے چلیں جی۔ امام طبری مشہور مورخ ہیں، اپنی کتاب تاریخ الرسل والملوک میں لکھتے ہیں جو، اور امام طبری جو ہیں یہ متوفہ 310 ہجری ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں چشن نامے سے پہلے بات ہی نہیں ہو رہی، 310 ہجری کی بات ہو رہی ہے، پرانی بات ہے۔ اس کے اندر جو اضافے ہیں وہ یہ ہے کہ جو پہلے 2 لشکر انہوں نے بھیجے، حجاج بن یوسف نے جو پہلے 2 لشکر بھیجے، وہ عبید اللہ اور اس کا بھائی بدیل، ان دونوں کی قیادت میں 2 مہمیں بھیجی اور دونوں شکست کھا گئیں۔ پھر تیسرا لشکر محمد بن قاسم کی میت میں بھیجا، جو 6000 فوجی تھے اور ایک بحری جہاز تھا، اور اس کے اندر ایک العروس نامی توپ بھی شامل تھی۔ اور پھر یہ سندھ تک رکے نہیں، یہ بڑھتے گئے اور انہوں نے نارون کوٹ، حیدرآباد اور سوستان اور ملتان تک کے علاقے کو فتح کر لیا۔ اور طبری نے اضافہ جو کیا وہ یہ کیا، وہ 3 وجوہات لکھی: مسلمان عورتوں کا قید ہو جانا، عرب تاجروں کے جہاز کا لوٹا جانا، اور راجہ دہر کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو۔ اور کہتے ہیں کہ جو محمد بن قاسم کے لیے اعزازی باتیں وہ یہ ہیں کہ مقامی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک برتنا اور تمام لوگوں کے مذہبی حقوق کا خیال رکھنا۔ آپ نے اس پر بھی تنقید کی، ہم آگے ذکر کرتے ہیں۔ اگلے ہمارے رائٹر ہیں ابن خلدون، جو 808 ہجری میں فوت ہوئے۔ انہوں نے بھی یہ بات لکھی کہ یہ فتح اسلامی سرحدات کو یا اسلامی حکومت کو تقویت پہنچانے کے بہت کام آئی۔ ابن کثیر 774 ہجری میں فوت ہوئے، اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں یہی لکھ رہے ہیں۔ اور جو اضافہ کیا وہ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم عادل، فاتح اور بہترین جرنیل اور مدبر حکمران تھے۔ اب دیکھیں انگریز مورخین میں سب سے پہلے سر ڈاوسن لکھتے ہیں کہ عرب تاجروں کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کا انتقام لیا گیا، اور یہ وجہ لکھی فتح کرنے کی۔ اور کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم رحم دل، بہترین فوجی لیڈر، مقامی لوگوں سے نرم پالیسی رکھنے والے گورنر اور فوجی جرنیل تھے۔ دوسرے مورخ ہیں لین پول، وہ کہتے ہیں کہ سندھ کو اسلامی صوبہ بنا کر بہترین نظم و نسق قائم کیا، اور ایک عادل اور فاتح جرنیل تھے۔ اور ان کی جو وفات ہوئی، وفات پر ہم آتے ہیں انشاءاللہ، اور اس پر آپ کے لیے ایک بہترین لطیفہ بھی ہم سنائیں گے۔ تو وفات جو ہے وہ سیاسی انتقام کے پیش نظر ہوئی۔ اب قدیم یورپی مورخین کیا لکھتے ہیں؟ سب سے پہلے ہارتھ لومیو کہتے ہیں کہ یہ جنگ صرف سیاسی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ اسلامی غیرت اور اسلامی سلطنت کی وسعت کے لیے محمد بن قاسم سندھ میں تشریف لائے۔ یہ کوئی مذہبی طبقہ نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے بقول کوئی فوجی کمانڈر نہیں کہہ رہا اپنے ظلم و ستم کو حلال کرنے کے لیے، بلکہ یہ انگریز مورخ، اور ایک قدیم، جدید بھی نہیں، قدیم انگریز مورخ لکھ رہے ہیں۔ یہ چند کتب میں نے آپ کے سامنے پیش کی جن سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ محمد بن قاسم یہ ریئل سٹوری ہے،
اور یہی ہوا کہ عرب تاجروں کا جہاز لوٹا گیا، عورتوں کو قید کیا گیا اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا گیا، جس کی بنیاد پر محمد بن قاسم سندھ آئے اور انہوں نے یہ فتح کی۔ اب ہم ایک عجیب بات آپ کے سامنے پیش کریں، یہ تو چچ نامے کی بنیاد پر تنقید تھی۔ آگے سید مزمل صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، یہ سٹوری اس لیے بھی غلط ہے کہ محمد بن قاسم عورتوں کے تحفظ کے لیے آیا اور یہاں اس نے سندھ کی اور راجہ دہر کی عورتوں کو قید کیا اور ان کے ساتھ زیادتی کی اور ان کو اپنے فوجیوں پر پیش کیا، اور پھر وہ عورتیں لے کے جب وہ خلیفہ کے دربار میں پہنچا تو خلیفہ کو غصہ آیا۔ ان عورتوں نے شکایت لگائی کہ دیکھو، عورتوں کے تحفظ کے لیے آپ نے اس کو بھیجا سندھ فتح کرنے کے لیے، اور اس نے خود عورتوں کے تحفظ کا خیال نہیں رکھا، تو جس پر خلیفہ نے محمد بن قاسم کو قتل کروا دیا غصے میں آ کر۔ کہتے ہیں دیکھو جی کیسی سٹوری ہے کہ جو خود عورتوں کے محافظ بن کے گئے وہ عورتوں کے کیس میں قتل ہو گئے۔ عجیب بات اس کے اندر یہ ہے کہ سید مزمل صاحب شروع سے ہی چچ نامہ اس پہ تنقید کرتے رہے، وہ جھوٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور اینڈ پر آ کے جو وفات کی وجہ بیان کی وہ چچ نامے سے ہی کر دی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چچ نامے پر تنقید کرتے آئے، اس کو جھوٹا ثابت کرتے آئے، کہتے ہیں کہ چچ نامہ جھوٹا ہے لہٰذا محمد بن قاسم کی سٹوری جھوٹی ہے، اور اینڈ پہ آ کے جو وفات کی وجہ چچ نامے والے نے لکھی ہے وہی چلا دی۔ یہ چچ نامے والے نے وجہ لکھی ہے اور ایک جھوٹ پر مبنی وجہ لکھی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی مورخین نے کیا لکھا۔ چچ نامے والا کہتے ہیں کہ راجہ دائر کی بیٹیوں کو جب دمشق کے دربار میں پیش کیا گیا تو انہوں نے سلمان بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک کیونکہ فوت ہو چکا تھا، اب سلمان بن عبد الملک خلیفہ بن چکا تھا، تو اس کے سامنے کہا کہ ہم راجہ کی بیٹیاں ہیں، ہمیں باندی بنا کر محمد بن قاسم نے پیش کیا ہے دربار میں، جس پر خلیفہ غضبناک ہوا اور محمد بن قاسم کو قید میں ڈال دیا۔ اسی طرح محمد بن قاسم موت کی گھاٹ اتر گئے۔ اب یہ چچ نامے سے اپنی مرضی کا چچ نامہ لے لینا ہے، لیکن سٹوری محمد بن قاسم کی چچ نامے کی وجہ سے رد کر دینی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اصل وفات کی، محمد بن قاسم کی اصل وفات کی وجہ کیا ہے۔ تاریخ طبری لکھتے ہیں کہ جب سلمان خلیفہ بنا تو اس نے حجاج کے تمام رشتہ داروں کو اور تمام گورنروں کو ان سے انتقام لیا، انتقامی کاروائیاں کی اور انہیں سزا دی، جس کے تناظر میں محمد بن قاسم کو بھی گرفتار کیا گیا، اور وہ دکھ اور صدمے کی وجہ سے آگے ہم انشاءاللہ اس کو تاریخ کو ذکر کرتے ہیں کہ ان کے کھال کو اڑھیڑا گیا، ناخن نکال لیے گئے، بہت زیادہ ظلم و ستم کیا گیا سیاسی انتقام کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے۔ آپ کہیں گے جی کیسے سیاسی انتقام، یہ سٹوری سمجھ نہیں آ رہی، تو اب تو سٹوری سمجھنا مشکل ہی نہیں ہے۔ اب سیاسی انتقام میں لوگ جیلوں میں بھی سڑ رہے ہیں، جن کے آپ انٹرویو بھی کرتے رہے ہیں سید مزمل صاحب، اور سیاسی انتقام میں اب کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ اب تو یہ بات سمجھنے میں ہمیں دشواری ہونی ہی نہیں چاہیے کہ سیاسی انتقام میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اور امام ابن اسیر الکامل میں لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے، اور ان کا ظلم و ستم میں چمڑا ادھیڑ دیا گیا۔ طبقات ابن سعد میں بھی یہی وجہ لکھی گئی، اور اضافہ یہ ہے کہ طائف کی جیل میں ڈالا گیا، سخت تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے محمد بن قاسم کا انتقال۔ یہ وجہ ہے۔ آپ نے وجہ بھی چیٹ جی پی ٹی سے شاید پوچھی تو اس نے چچ نامے سے اٹھا کے دے دی، اور آپ نے غور نہیں کیا اور وہ جھاڑ دی عوام کے سامنے۔ اب ہم آخری اہم بات کی طرف آتے ہیں کہ ڈاکٹر مبارک علی، جن کا آپ نام لے رہے تھے بار بار کہ انہوں نے تنقید کی، انہوں نے تنقید لی کہاں سے؟ تو انہوں نے یہ تنقید لی ہے چند مستشرقین سے۔ مستشرق اسے کہتے ہیں جو مغربی یورپی باشندے ہماری کتب کو پڑھ کے ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، انگریز یورپی مورخین، ان میں سر ہنری ہیں اور جان ہنٹر ہیں۔ ان لوگوں نے محمد بن قاسم پر تنقید کی، اور تنقید یہی کی کہ یہ اسلامی فتح نہیں تھی بلکہ یہ ایک سیاسی انتقام تھا اور سیاسی فتح تھی، آپ اس کو اسلامی فتح نہیں کہہ سکتے۔ اسی کو ڈاکٹر مبارک علی صاحب نے لیا، تو آپ نہ کہیں نا، آپ اسلامی فتح نہ کہیں، لیکن آپ اس بنیاد پر ان کو ریاستی غنڈہ اور کیا کچھ کہہ دیں، یہ بات غلط ہے۔ اب کہیں سیاسی جنگ تھی، بس ہو گئی ہے، ہمیں اس سے کیا لگے۔ اچھا، اب اگلی بات جو آپ نے یہ تنقید کی
کہ ایک عورت کی وجہ سے یہ سب کیسے ہو گیا. یہ سب سے اہم بات ہے. ایک عورت کی وجہ سے کیسے ممکن ہے کہ ایک نوجوان اٹھے اور وہ 6,000 کی کمک لے کر آئے اور پورا شہر الٹ پلٹ کے رکھ دے چند عورتوں کی وجہ سے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا اور سر شرم کے مارے جھکا کر یہ بات کہوں گا کہ سید مزمل صاحب، اگر ہم اور ہمارا معاشرہ بے غیرت بن چکا ہے، عورتوں کے تحفظ کی بات نہیں کر سکتا، یہاں پر ہماری بیٹی زینب کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور پورا مہینہ اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے اس کو کیا سزا دی جائے، اور اس کے لیے جو پھانسی وغیرہ کی سزا تجویز کی گئی تھی وہ مسترد ہو جاتی ہے کہ یہ انسانی حقوق کو پامال کرنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس بچی کے حقوق کو اب ہم بھی غیرت ہیں. ہماری بیٹی عافیہ صدیقی کو کے سر پر پیسے رکھ کے اسے بیچ دیا جاتا ہے، ہماری عورتوں کو امریکہ کی قید میں بھیج دیا جاتا ہے، ہم چوراہوں کے اوپر زیادتیاں کر دیتے ہیں اور پھر ان قیدیوں کو سزا نہیں دے پاتے. ہم اگر بے غیرت ہیں تو اپنی بے غیرتی پر باقی اقوام کو قیاس نہیں کرنا چاہیے. یہ الزامی جواب ہے. تحقیقی جواب یہ ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ میں کئی دفعہ ہو چکا ہے. منگول قوم جس نے پوری دنیا کو الٹ پلٹ کر دیا، اس نے سندھ کیا نا، صرف منگول قوم نے پوری دنیا کو الٹ پلٹ دیا. تو جو منگول قوم وہ کیوں اٹھے؟ صرف 3 ان کے ایلچی تھے، قاصد تھے، ان کو جلال الدین خوارزم شاہ کے والد نے قتل کیا اور چنگیز خان کو غصہ آیا اور اس نے منگولوں کو جمع کیا کہ دیکھو تمہارے باشندوں کو قتل کر رہی ہے دنیا، اٹھو. اور وہ اٹھے اور انہوں نے پوری دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. تو غیرت مند قومیں کرتی ہیں، چاہے آپ ان کے اسلام کے قائل ہوں یا نہ ہوں وہ الگ بات ہے، لیکن یہ موجود ہے انسانی تاریخ کے اندر کہ غیرت مند لوگوں نے یہ کام کیے ہیں. اگر ہم بے غیرت ہے تو ہمیں یہ بات سمجھ آ ہی نہیں سکتی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حجاج یہ کر سکتا ہے. عرب ایک غیرت مند قوم تھی اور انہوں نے غیرت کے نام پر بہت ساری جنگیں بھی لڑی ہیں. اب جو سب سے پہلے سید مزمل صاحب نے بات کی، ہم آخری بات کی طرف آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک تنقید یہ بھی کی کہ محمد بن قاسم کی سٹوری اس لیے بھی غلط لگتی ہے کہ ہمیشہ محمد بن قاسم کی سٹوری کو جو سپورٹ کرتے ہیں وہ ریاستی غنڈے، ادارے اور جرنیل اپنے مفادات کے لیے ان سٹوریز کو کیری کرتے ہیں کہ وہ جی ہم گئے، ہم نے فلانے علاقے میں بگٹی خاندان کو مار دیا اور وہاں کے لوگوں کو تحفظ دیا. جس طرح محمد بن قاسم آیا اور اس نے سندھ کے اندر حملہ کر کے راجہ دیر کے ظلم سے چند لوگوں کو محفوظ کر لیا. اور سید مزمل صاحب نے پرویز مشرف صاحب کی بھی مثال دی. تو جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں، جب ایک ریسرچر بات کرے گا تو وہ کس کا حوالہ دے گا؟ کہ ریسرچر کا حوالہ دے گا. ایک مورخ کس کا حوالہ دے گا؟ کسی تاریخ دان کا حوالہ دے گا. ایک محدث کا حوالہ دے گا. ایک مفسر کا حوالہ دے گا. کوئی عالم ہے تو ایک عالم کی مثال دے گا. تو اسی طرح کوئی فوجی ہے تو وہ دنیا میں فوجی کی مثال دے گا نا. ایک فوجی ہے تو وہ مثال دے جی عبد القادر جیلانی صاحب نے یوں لاٹھی کے ذریعے بندے مار لو، مثال نہیں دے گا. وہ جرنیل کی مثال دے گا، چاہے وہ کافر جرنیل کی دے، مسلمان جرنیل کی دے، کسی بھی خطے کی جرنیل کی دے، وہ جرنیل کی مثال دے گا. یہ پہلی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی غنڈہ کسی شخصیت کو سپورٹ کرتا ہے تو کیا ہم اس شخصیت کو ہی غلط قرار دے دیں گے؟ کیسی آپ کی تحقیق ہے؟ مثلا ایک غنڈہ ہے یا ایک جرنیل ہے، مثلا پرویز مشرف کہتا ہے کہ جی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی خلافت قائم کرنا چاہتا ہوں، تو کیا ہم حضرت عمر پر تنقید شروع کر دیں گے؟ پرویز مشرف پر تنقید کریں گے کہ آپ ایسی ریاست قائم نہیں کر رہے؟ تو یہ لامحالہ ایسا ہی ہوگا کہ ہم اس پر تنقید کریں گے، ان پر تنقید نہیں کریں گے. تو آپ نے کہا جی جرنیل پیش کرتے ہیں لہذا محمد بن قاسم غلط ہو گئے، پیش جرنیل کرتے ہیں غلط محمد بن قاسم ہو گئے. تو یہ آپ کی جو تنقیدات تھیں یہ علمی طور پر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جو تنقیدات علی مرزا صاحب نے پیش کی ہیں ان کی بھی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اسلامی تاریخی شخصیات کو اور اسلام کی ایک بلند پایا تاریخ کو گدلا کرنے کے لیے اور میلا کرنے کے لیے اور ہمارے بچوں کے دلوں سے اسلامی غیرت و حمیت اور اسلامی اخوت کو نکالنے کے لیے یہ سب کہانیاں کرائی جاتی ہیں. ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ غیرت کا سبق سکھائیں کہ دیکھو ایک جرنیل
چند عورتوں کے تحفظ اور حقوق کے لیے بیٹا آیا تاکہ آپ کے بچے میرے اور سید مزمل صاحب کی طرح نہ بنے بلکہ وہ اپنی عورتوں پر غیرت کھانے والے بنے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔